چاندی کو تو اسے ذخیرہ کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں المناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، یعنی ان کے لیے خطرناک عذاب ہے کہ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس مال ہے اس کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے نام۔ اصل میں جب انسان کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو بعض دفعہ انسان کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں دیکھیں تو حضور کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام ثعلبہ نام تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت مال دے دے۔ حضور نے فرمایا زیادہ مال کی دعا نہ کرو کیونکہ اس کے اوپر زیادہ حساب بھی ہوگا اور اس کا حساب بڑا مشکل ہے، تو زیادہ مال کی بات نہ کرو۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے یار یہ مشکات شریف میں بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں اور دعا فرمائیں کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے منع کیا تھا، اگر تو بار بار کہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اب حضور کی دعا ہو رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، حضور نے دعا فرمائی، اس شخص نے حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ مولا اسے رزق عطا فرما، نصیب عطا فرما، مگر نگاہ نبوت پہلے ہی جانتی تھی کہ حضور اس کو پہلے منع فرما رہے تھے کہ وہ مال کی طرف نہ۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جن کے لیے مال جہنم کا باعث بنتا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے مال جنت کا باعث بنتا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال دیا تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ جنت کما لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سانپ کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ان کو جہنم کی طرف مان لے کے جاتا ہے۔ تو حضور نے جب دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی، اس نے بکری دی، ایک بکری سے اس کے بڑھتے بڑھتے بکریوں کے ریوڑ بن گئے، یہاں تک کہ اتنے بڑے اس کے ریوڑ بن گئے کہ مدینہ کی سرزمین میں اس کے لیے جگہ کم پڑ گئی، اسے مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، مدینے کی سرزمین اسے چھوڑنی پڑی، وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور وہاں پر وہ بکریاں جو ہے اس کے ریوڑ پہ ریوڑ بناتا جا رہا ہے، یہاں تک معاملہ پہنچا کہ وہ جمعے تک میں مسجد نبوی شریف میں آنا چھوڑ دیا اس نے، یعنی مسجد نبوی شریف میں اس کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ وہ اب ادھر سے دور ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب زکوٰۃ کا مہینہ آیا اور عاملین حضور علیہ السلام نے بھیجے مختلف لوگوں کے پاس، امیروں کے پاس، عمراء کے پاس کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں کیوں دوں، یہ تو تم مجھ سے ٹیکس لے رہے ہو، میں کیوں دوں، میں نے اپنی محنت مزدوری سے یہ مال کمایا ہے، میں نے اپنی محنت مزدوری سے مال کمایا ہے۔ یہ سیم وہی بات ہے جو قارون والی بات ہے۔ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے علم کیمیا سکھایا تھا، اور علم کیمیا سے وہ سونا اور چاندی بنا لیا کرتا تھا، اور وہ اتنا امیر ہوا
کہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ اس کی جو چابیاں تھیں، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، وہ کئی کے لشکر نہیں اٹھا سکتے تھے، یعنی کئی کے اونٹوں کے اوپر سوار ہوتے تھے. 40 اونٹ آپ فرما رہے ہیں، تو کئی اونٹ، یعنی بڑے لوگ اس کی جو کنجیاں تھیں، صرف خزانوں کی جو کنجیاں تھیں، اس نے محل بنایا کہ جس محل کی جو دیواریں تھیں وہ سونے اور چاندی کی تھیں. اور جب پھر اس کو کہا گیا کہ تجھے یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے بندے کی دعا سے ملا ہے، تو اسے خرچ کر. اس نے کہا یہ میں نے اپنی محنت مزدوری سے کیا، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرے. اصل میں یہ بات سمجھنی چاہیے، جس طرح کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ نے اس کا رزق اس کے گھر میں رکھا ہوتا ہے تب وہ آتا ہے. اسی طریقے سے گر کسی کو امانت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے حصے میں اللہ نے اس کو جو مال دیا وہ غریبوں کو نوازنے کے لیے دیا ہے. اسے کہا تم غریبوں کی بات، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے پھر اسے زمین میں دنسا دیا، اس کے خزانوں کی چابیوں سمیت اس کے پورے خزانے کو اور اسے بھی. اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں روزانہ ہر روز ایسا دھنستا جا رہا ہے زمین کے اندر، جیسے دلدل کے اندر کوئی چیز نہیں دھنستی، ایسے وہ دھنستا جا رہا ہے. تو یہ جو شخص تھا ثعلبہ، اس نے بھی کہا کہ میری اپنی محنت مزدوری ہے. اسے یہ بھول گیا کہ اسے جو عطا ہوا تھا وہ نگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوا تھا، حضور کی دعا سے عطا ہوا تھا. قرآن مجید میں اس شخص کی مذمت میں قرآن میں آیت آ گئی، اس کی مذمت میں قرآن میں اللہ نے کلام اتار دیا اس کی مذمت میں. جب اسے پتہ چلا کہ میری مذمت میں قرآن میں آیت آئی ہے تو بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جتنا مال لینا ہے لے لیجیے، میں دینے کو تیار ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، تیرا مال اب قبول نہیں کیا جائے گا، تیرا مال اب قبول نہیں کیا جائے گا. میں اس سے ایک بات سمجھتا ہوں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں ہائے میں کل مال دے دوں گا، تھوڑا سا مال آئے گا پھر میں دے دوں گا، پھر دے دوں گا، پھر اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی جائیدادیں انہیں مال کے اوپر لڑ رہی ہوتی ہیں. میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، تو وہ مال ان کے لیے وبال بن جاتا ہے جس مال میں سے یہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے، صدقات نہ دیے جائیں. حضور نے اس کا مال لینے سے انکار کر دیا. حضور نے فرمایا اللہ نے منع کیا کہ تیرا مال نہیں لینا، تو جتنا مرضی مال دے. ارے اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے کسی کے مال کی، اللہ تو موقع دیتا ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ مال لے کر ابو بکر صدیق کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ابو بکر صدیق میرے سے مال لے لیجئے، جتنی زکوٰۃ کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں. آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو میں بھی تیری زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا. وہ ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور ان کا قتال کیا. کچھ لوگ حضور کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے نا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نمازیں پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، نہ صرف جہاد کیا بلکہ ان کا قتال کیا کہ تم اسلام کی ایک چیز کا انکار کر رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ آتا ہے ثعلبہ، حضرت ابو بکر صدیق نے منع کر دیا. پھر حضرت عمر فاروق کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو جاتا ہے. پھر بہت زیادہ مال لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے، حضرت عمر فاروق بھی منع فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کا وصال ہو جاتا ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ نے جب مال دیا ہے تو پھر اس کا حق یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے. بخاری شریف میں، نسائی شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی
اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی طرح بنا دیا جائے گا. اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی طرح بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ سانپ اسے بانچھوں سے پکڑے گا. یہ جو سانپ ہے، یہ جو مال ہے، یہ اس کا سانپ بنا دیا جائے گا. یہ اس کی بانچھوں سے پکڑے گا، پھر کہے گا تیرا مال ہوں میں، تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ بخیل لوگ ہرگز خیال نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو زکوٰۃ ہے جو شخص ادا نہیں کرتا اس کا مال سانپ بنا دیا جائے گا. اب میں سب سے پہلے آپ کو زکوٰۃ کے مصارف بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر اس کے مصارف بتا دیے گئے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس کے آیت اس کے جو ہے سورۃ التوبہ کے اندر اس کے مصارف بتا دیے گئے. کتنے مصارف؟ 8 بتا دیے گئے. پہلا فقراء. فقراء وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کم دولت ہو، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. یعنی جس کے پاس، میں اس کے صاحب نصاب کا بھی عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے فقراء. دوسرا مساکین. انما الصدقات للفقراء والمساکین. مساکین کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تیسرا والعاملین علیہا، اور وہ لوگ کہ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے لگایا گیا حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کہ وہ زکوٰۃ جمع کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے آدمیوں کو لگانا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اس میں سے ان کی تنخواہ دینا یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے. والمؤلفۃ القلوب، یہ جو بات ہے والمؤلفۃ القلوب کہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ اس وجہ سے دینا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے. یہ عام آدمی کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے کہ کوئی اسلام کی طرف راغب ہو جائے اور مسلمان ہو جائے. یعنی اس کے اوپر مال لگانا. آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں کہ یار اس کو میں کھانا کھلاتا ہوں اور یہ مسلمان ہو جائے گا، اور اس کو میں کچھ چیز دیتا ہوں، اس سے یہ اسلام کی طرف راغب ہوگا، اسلام کے لیے اچھی بات ہوگی، تو وہ والمؤلفۃ القلوب ہے. والغارمین علیہا وفی الرقاب. فی الرقاب کہتے ہیں جو قیدیوں کو آزاد کرانا، غلاموں کو آزاد کروانا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر ہے والغارمین وفی سبیل اللہ، اور جو مقروض ہو اس کے قرض کے لیے بھی دے سکتے ہیں. مقروض ہے کوئی شخص، اس کا قرض بہت زیادہ ہے، اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، اور دین کے طلباء، دینی طالب علموں پر خرچ کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں ہے. اور ایک اور مصرف ہے کہ کوئی مسافر ہے، چاہے وہ بڑا امیر کبیر آدمی کیوں نہ ہو، کوئی مسافر ہے اور وہ سفر میں ہے، پیچھے وہ بڑا امیر تھا، آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. سفر میں ہے، یعنی کوئی بندہ کہیں سے آ گیا، وہ تھا بڑا مالدار، مگر اب وہ یہاں پر ماڈل کالونی میں آیا تو وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی خدمت کر سکتے ہیں. اب کچھ چیزیں زکوٰۃ کے متعلق میں عرض کرتا چلوں. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد پر فرض ہوتی ہے جب اس کی ضروریات سے فالتو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی
یا ان میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کے برابر نقد رقم، یعنی کسی کے پاس اتنی رقم ہے جتنا سونے یا چاندی کی رقم ہے، یا اتنی مالیت کا مال تجارت، یعنی اتنی مالیت کا کسی کے پاس مال تجارت ہے، دکان میں رکھا ہوا ہے اور اس کو سال ہو گیا ہے، یا گھریلو ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، تو ایسی دولت پر 2.5% زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اب کچھ اس میں مسائل سن لیں۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو تو قرض کی رقم نفی کرنے کے بعد باقی ماندہ دولت پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کسی شخص پہ قرض ہے اور وہ پھر بھی صاحب نصاب ہے، اس کو قرض کی جو رقم ہے وہ ایک طرف کر دے اور باقی رقم پر وہ زکوٰۃ دے گا۔ خواتین کے سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ لازم ہے، مگر ہیروں اور موتیوں کے زیور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہیرے اور موتی ہیں تو ان پر نہیں ہے۔ مال تجارت اور مال تجارت کے منافع دونوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ لائبریری کی کتابوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جی پی فنڈ کسی کا ہے، جی پی فنڈ کی رقم پر زکوٰۃ اسی وقت لازم ہو جائے گی جب سے یہ رقم جمع ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن اس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب اس پر قبضہ حاصل ہو جائے گا۔ کسی کے پاس جی پی فنڈ ہے اور وہ جمع ہو رہا ہے تو وہ زکوٰۃ اس وقت سے اس کو شروع ہو جائے گی، اور جب اس کو جی پی فنڈ مل گیا ادا وہ اسی وقت کرے گا، تمام سالوں کا پیسہ جو ہے وہ زکوٰۃ اسی وقت دے گا۔ انعامی بانڈز مروجہ کرنسی کی طرح ہیں، ان کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ گروی رکھے ہوئے مال پر اور بینک میں رکھی ہوئی زر ضمانت پر اور سیکورٹی کے طور پر جمع کرائی گئی رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اچھا، بیٹی کی شادی کے لیے جمع کی گئی رقم اور سامان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ہاں، اگر نابالغ بچی کی ملکیت میں دے دیا تو اس بچی کے نابالغ ہونے کی وجہ پر اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ کسی کی نابالغ بچی ہے اور اس نے جہیز کا سامان اس کے لیے رکھا تو وہ بچی کی ملکیت میں اگر اس نے دے دیا، ٹھیک ہے نا جی، بالغ ہونے سے پہلے اور اس نے کہہ دیا کہ یہ اس بچی کا ہے، اس کی ملکیت میں دے دیا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کے متعلق میں 1-2 باتیں اور بھی عرض کرتا چلوں، اور صدقات کے متعلق کہ سید جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی سید جو ہے اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ امیر آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کے مال سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، اس مال سے زکوٰۃ کے مال سے میت کو کفن نہیں دیا جا سکتا، اپنے باپ، دادا، پردادا اور اوپر تک کسی کو زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی، یعنی آپ کی اوپر نسل میں جو لوگ ہیں، دادا، پردادا، اوپر تک کسی کو، اپنے بیٹے، پوتے اور نیچے تک کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی اوپر کی نسل کو اور نیچے کی نسل کو زکوٰۃ، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور شوہر بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم کو جسے زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق کو چاہیے کہ وہ زیادہ قرید نہ کرے اور تکبر نہ کرے، جب کسی کو مال دیا جائے تو وہ اس کی قرید نہ کرے، خاموشی سے لے لے اور تکبر نہ کرے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ مدارس میں دی جانے والی، اچھا، بنی ہاشم کو زکوٰۃ لینا منع ہے، بنی ہاشم کو زکوٰۃ لینا منع ہے۔ بنی ہاشم 5 قسم کے افراد ہیں: اولاد علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت عباس، اولاد جعفر طیار، اولاد عقیل اور اولاد حارث بن عبد المطلب، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو لینا منع ہے۔ مدارس میں دی جانے والی زکوٰۃ طلباء کے وظیفہ، کتب، لباس یا ادویہ وغیرہ کی صورت میں طلباء کو ان چیزوں کا مالک بنا کر خرچ کی جا سکتی ہے، طلباء کو دی جا سکتی ہے۔ اچھا، امہات المومنین جو حضور کی ازواج مطہرات تھیں،
ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر صدقہ حرام کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلوز دینی تعلیم اور عظمت کا ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ حرام کر دی ہیں۔ یہ کتنی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اپنی اولاد کے لیے، ہاں ان کو ہدیہ دیا کریں، جو سید ہیں سادات ہیں ان کو ہدیہ، یہ امت کا حق ہے کہ ان کو بہترین ہدیہ دیں، زکوٰۃ کا مال نہ